نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود نہ محدود آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. دعا ہے کہ تا دم آخر یہ نعمت عظمیٰ یہ سعادت ہمارے سینوں میں قائم دائم رہی اور اللہ سنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں جناب حسن بخاری صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آج ان کی ہمشیرہ صاحبہ کے احسان ثواب کے لیے جو یہ باوقار تقریب انعقاد پذیر ہوئی اس میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور علماء کی باتیں سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملا اور پھر قرآن بورڈ کی خدمات اور قرآن پاک کے ادب و احترام کے معاملے میں جو کام شیں پرائیویٹ طور پہ ہو رہی ہیں اور جو کچھ سرکاری طور پہ ہو رہا ہے اس کو بھی کچھ مزید سمجھنے کا موقع ملا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوشی ہوئی آتے سال ہی یہ عظیم تحفہ حضرت بھائی کی طرف سے احسان کیا گیا اور یہ بات درست ہے کہ آپ ایک اصیل اللہ کے ولی ہوئے ہیں لیکن آپ کی حیات طیبہ کے اوپر کوئی خاص مواد یہاں موجود پہلے نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کافی محنت کی ہے اور آپ کی زندگی پاک کے اوپر باتیں لکھی گئی ہیں اور آپ کی جو خاص بات ہے جس اعتبار سے انہوں نے بھی یہ نسبت قائم کی کہ آپ ایک عام آوارہ مزاج آدمی تھے شراب خانے چلاتے تھے اور خود بھی شرابی تھے. تو ایک رات کو شراب کے نشے میں دھوت اپنے گھر جا رہے تھے شراب خانے سے نکلے اور گھر جا رہے تھے تو راستے میں اللہ کے نام کا کھرا دیکھا گندگی کے اوپر تو وہ اسی نشے کے اندر غصے میں آ گیا کہ اللہ کا نام اور گندگی کے اوپر تو جو کیفیت پیدا ہوئی اس کاغذ کو اٹھایا ادب سے دھویا چوما خوشبو لگا کر ادب سے اونچا رکھا کہ نام خدا ہو گندگی کے اوپر اور اسی کیفیت میں سو گئے. اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی تذکرہ فرمایا کشور ماجود شریف میں کہ اسی رات خواب کے اندر انہیں یہ آواز آئی کہ بشر تو نے میرا نام بلند کیا میں قیامت تک تیرا نام بلند کروں. صبح اٹھے اس خواب کو سوچتے تھے کہ یہ کیا مجھے خواب آئی اللہ کو اتنا میں گناہگار اور اللہ نے اتنی سی بات پر اتنی پسندگی اور میرے لیے اتنا اعلان فرمایا تو اتنا عشق پیدا ہوا کہ اپنی برائیوں سے توبہ کی اور اس دن سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ پاؤں میں جوتا پہننا بھی دوبارہ نہ کیا کہ کہیں میرا جوتا کسی ایسی مٹی سے ٹچ کر جائے جو مٹی قرآن پاک سے چھو کے آئی
اللہ کے نام سے چھو کیا ہے؟ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو وہ خالق کائنات مالک کائنات اللہ سونے نے حضرت کے گاؤں کے جانوروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میرا یہ مستانہ میرا یہ دیوانہ گھومتا ہے اور ننگے کو ہوتا ہے، کہیں پیشاب اور کھانا نہ کرنا۔ تو کوئی پرندہ اور کوئی جانور، کوئی بلی اور کتا آپ کے گاؤں میں بہانا نہیں کرتا تھا۔ آپ کے شہر کا ایک تجارتی قافلہ جیسے لوگ پہلے جاتے تھے، وہ واپس آ رہا تھا تو گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے گندگی دیکھی، گلی میں گندگی دیکھی تو دیکھتے ہی وہ ایک ان میں سے کہنے لگا یار بشر حافظ فوت ہو گئے، ابھی گاؤں میں پہنچے نہیں ہیں، کسی کو ملے نہیں ہیں، گندگی دیکھ کر کہنے لگے بشر حافظ فوت ہو گئے۔ ساتھی جب تمہیں کیسے بتایا؟ کہا دیکھو یہ نظر نہیں آتا ہے جانور کا بہانا۔ میں نے کہا ہاں تو اگر بشر ہوتے تو یہ یہاں نہیں، یہ نہیں ہونا تھا۔ گاؤں میں پہنچے تو پتا چلا کہ واقعی آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی صرف اس بات پر، گناہگار تھے، شرابی تھے، شراب کھانا چلاتے تھے، لیکن اللہ کے نام سے عشق اور محبت کیا، اللہ نے راتوں رات ان کے دل کی دنیا بدل دی، اور آج تک ان کا نام جو ہے باعث اطمینان اور باعث فخر ہے اور باعث سکون ہے۔ تمہارے ہاتھ جو کافی ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ شعور پیدا ہو۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے، آج حضرت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال بھی اس محفل میں رکھتا ہوں، حسن بھائی بھی توجہ فرمائیں گے کہ اکثر مجھے حضرت کیفیت رہتی ہے یہ جو اشتہارات ہم لگاتے ہیں، عید میلاد النبی شریف کا اشتہار لگا دیا، صدقے یا رسول اللہ لکھ کر اشتہار لگا دیا، اور پھر وہ اشتہار پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کے بعد نیچے گرتے ہیں۔ تو جو لگاتا ہے، میرے تو جب سے یہ کیفیت ہوئی میں اشتہار چھاپنے سے تھوڑا ڈرتا ہوں، میں اپنا نام بھی اشتہار پہ جب لکھا جائے تو سختی سے منع کرتا ہوں کہ میاں جلیل شرف پر لکھو، لفظ احمد بیچ میں نہیں ڈالنا، احمد بیچ میں نہیں ڈالنا۔ تو میرے کسی اشتہار کے اوپر لفظ احمد میں نہیں ڈالنے دیتا، لیکن اس کا کیا یہ میری سوچ، اب اس کے اوپر شرعی فتویٰ کیا ہے، میں ضرور چاہوں گا حضرت کی طرف سے تھوڑی رہنمائی مل جائے، اور سرکاری سطح پر اس پہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا اشتہارات کسی چیز کے لگتے رہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ایک مسئلہ ہوا کہ ایک دیکھیں یہ بھی ہے کہ ایک عیسائی ہے، ہم عیسائی کے دروازے کے اوپر میلاد مصطفیٰ کا اشتہار کیوں لگاتے ہیں؟ ان کا چرچ ہے، ہمیں کیسے حق ہے کہ چرچ کے اوپر جا کے عید میلاد النبی شریف کا اشتہار لگا دیں؟ تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مرزائیوں کا گھر تھا، تو کسی نے میلاد شریف کا اشتہار کے گھر کے آگے لگا دیا۔ اچھا اب ان کو تو سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو احترام ہے، ان کی وہ بھائی نکلی بات دیکھا کہ اشتہار لگا ہوا، اس نے وہ اشتہار پھاڑ دیا۔ اچھا اب اس نے اشتہار پھاڑا تو وہ دیکھنے والوں نے اس کی تصویر بنا لی کہ یہ اشتہار پھاڑ رہی ہے بھائی۔ وہ ایسا انتشار پیدا ہوا، مار پڑنے شروع ہو گئے، ان پہ پرچے ہو گئے، اور آج کے دن تک وہ واپس اس علاقے میں آباد نہیں ہو سکی۔ لیکن جہاں ان کا جرم ہے، میں اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی سب سے بڑا جرم کہتا ہوں کہ آپ نے مرزائی کے گھر کے آگے جا کے میلاد شریف کا اشتہار لگایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ ادارہ جو ماشاءاللہ بنا ہے، اس ادارے کی وجہ سے بڑا کام ہو رہا ہے، اور ایک چیز جو میرے دماغ میں سوال آ رہا تھا حضرت نے اس کو کلیئر کر دیا کہ قرآن پاک ناقص قرآن پہ چھاپنا جرم ہونا چاہیے، جو ماشاءاللہ توجہ فرمائی ادارے نے، اور حضرت کی توجہ تھی اس کے بارے میں۔ تو اب قرآن پاک جس نے خریدنا ہے، اگر وہ 500 روپے کا ہدیہ اس کا طے ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو باوقار طریقے سے شائع کریں گے تو 2000 سے کم ممکن نہیں ہے، تو پھر 2000 ہی ہونا چاہیے۔
قرآن پاک کو سستے داموں ہدیہ دے کے ہم لے لیں. قرآن پاک تو سب سے قیمتی صفحے کے اوپر چھپنا چاہیے اور سب سے شایان شان طریقے سے ہونا چاہیے. اور دوسری تجویز میں یہ عرض کروں گا جو آپ نے ماشاءاللہ سمجھایا کہ وہ جو ریسائکلنگ کا طریقہ کار اس میں یقیناً ایک احتیاط ہے، لیکن اگر اس میں یہ بھی علماء کی رائے آ جائے یا یہ میرا مشورہ غور کر لیا جائے کہ اس ادارے کے جو بنے ہوئے دوبارہ ریسائکلنگ کے بعد جو کام ہیں وہ دوبارہ جلد بندی قرآن پاک میں ہی استعمال ہوں گے یا قرآن پاک کے پرنٹنگ میں ہی استعمال ہوں گے، وہ کوئی فلمی کاغذ چھاپنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ جو بزرگوں کے ہاتھ اٹھا کے بھائی اس بات کا اعادہ کریں اور حضرت کی بات سے اتفاق کریں انشاءاللہ. چونکہ جو تعویذ لکھا جاتا ہے، تعویذ پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام ہوتے ہیں اور ان ناموں کی برکت سے ہم سب کے اللہ شفا عطا فرماتا ہے اور لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر تعویذ لکھ دیا گیا اور وہ جب خالی بھی ہو جائے تو اس کو پھینکنے کی ہم ضرورت نہیں کرتے. ادب سے ہی اللہ دیتا ہے اور بے ادبی سے اللہ گرفت کرتا ہے. تو شیطان کی بھی جو گرفت ہوئی تھی، جو بڑا عابد و زاہد تھا، وہ بھی توہین کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی تو ہم 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں نافرمانیاں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ نافرمانی توہین کے اندر تھی کہ جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو اس کے دل میں ادب نہیں پیدا ہوا، اس کے دل میں حقارت پیدا ہوئی اور جب ادب سے گرا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو بہرحال میں حسن بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میں اس محفل میں یہ ریکویسٹ آخر میں ضرور کروں گا کہ آپ اگلے مہینے ایک قرآن احترام قرآن کانفرنس جو ہے وہ شرط شریف میں انعقاد کریں. میزبانی تو میں کروں گا، انتظام آپ فرمائیں. اس میں مہمان وہ ہوں گے جن کو آپ دعوت دیں گے اور لنگر پیش کرنے کا شرط میں حاصل کروں گا. اور اگر ہر ضلع میں احترام قرآن اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اس لوگوں کا شعور پیدا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مصنفی صاحب نے جو چیزیں فرمائی ہیں اس میں اس وقت بڑا یعنی حساس مسئلہ اور اس کا حل سوچنے کے لیے اس وقت 15 فروری کو اسلامی نجاتی کونسل کا اجلاس ہے، اس کے ایجنڈے پر بھی یہ چیز ہے اور قرآن بورڈ میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو مزارات پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں اور آنکھ ہیں، فلیکسیں ہیں، یہ جو بینر فلیکس جو ہے، اب ان کا کس طرح راستہ روکا جا سکے. ایک طرف عقیدت کا پہلو ہے، محبت کا پہلو ہے، ایک طرف احترام کا پہلو ہے. اسی طرح قبرستان میں چادروں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، کاغذ تو ریسائیکل ہو گیا، کاغذ تو ہو گیا، لیکن ٹائلیں پڑی ہوتی ہیں، اس پہ اسماء خدا لکھے ہوتے ہیں، پتھر پڑا ہوتا ہے. اس قسم کی چیزوں کے لیے یہ تو فتویٰ تقریباً تمام مسالک نے دے دیا ہے، وہ باقاعدہ آ چکا ہے کہ ان چادروں کو ڈالنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ سادہ چادریں ڈالی جائیں جس پہ آیات قرآن واقعات نہ ہوں تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو سکے. خالی چادریں ڈالنے میں کوئی حد نہیں ہے. بہرحال کا نظریہ اپنی جگہ پر، لیکن کثرت رائے کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ تاکید کی جائے کہ ایسی چادریں ڈالی جائیں کہ جس پر یہ الفاظ موجود نہ ہوں، کیونکہ ان کو ریسائیکل کرنے کا مسئلہ ہے. یہ نظریاتی کونسل کے اجلاس 15 فروری کو ہو رہا ہے، اس میں دوبارہ یہ چیز آئی ہے، اس پہ انشاءاللہ بحث ہوگی کہ ہم اس کا کوئی حل دوسرا کیا نکال سکتے ہیں، کیا نکال سکتے ہیں. رہ گیا وہ کاغذ، اس پہ پیر صاحب نے بڑی کوشش کی، جو گتا بن کے آیا تھا اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اس کو لائے گیا، دیکھا گیا، اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹے ہوئے الفاظ کی سیاہی باقی رہ گئی تھی. اگرچہ حیات بدل چکی ہے، وہ بدل چکا ہے، شرعی طور پہ کوئی کنگن نہیں ہے، لیکن محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ چھوٹی سی سیاہی کا ایک نقطہ جو ہے
یہ بھی قرآن کریم کا ہے، میں تو جانتا ہوں نا، لہٰذا اس کو بھی محو ہونا چاہیے۔ اس حد تک ہم گئے اور کتنی سخت تاکید کی کہ اس کو اتنا گلایا جائے، اتنا مشین میں ڈالا جائے۔ آج کل کچھ ایسی مشینیں بھی آ چکی ہیں کہ جس میں کاغذ ڈالو تو وہ بالکل قطرے قطرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جس کو گالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس گہرائی تک گئے کہ تو کنواں جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اس کا پانی دوسرے کنویں کا پانی اس میں ملنا نہیں چاہیے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اس گتے کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں رہے گا معاملہ کہ جو الفاظ قرآن باقی ہوں۔ باقی احتیاط جتنی ممکن ہے وہ ہم کر رہے ہیں، غلطی نسیان صاحب یہ سب کچھ ممکن ہے، ہم کو یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% شاید اس میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 100% نیک نیت کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم نے گرمیوں میں سردیوں میں 80 سالہ 70-75 سالہ بابوں نے مارکیٹوں کے چکر لگائے تو ایک خوف پیدا ہو گیا۔ پہلے کیونکہ یہ قانون صرف پنجاب کے لیے تھا، اب الحمدللہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے، اور جو نظام اس وقت پنجاب سے بنایا تھا وہی نظام سارے صوبوں میں جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی بلکہ تازہ ترین جو نعت پاس ہوئی تھی اس میں بھی کتابت کے والے سے ایک لفظ پہ اختلاف آ رہا تھا، حرف قرآن پہ، اس کو بھی ایک فیصلہ دے دیا کہ پڑھے دونوں سے ہی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے مربع جڑتا اس حد تک احتیاط کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ہر طرح سے متوجہ ہیں۔ اور اب اس سے اگلا مرحلہ جو ہم چاہتے تھے، میں اکثر مذاق کیا کرتا تھا کہ قرآن بورڈ تو بنا تھا ترویج قرآن کے لیے، آپ نے لگا دیا تدفین قرآن پہ ہمیں۔ الحمدللہ اس وقت رحمتہ اللہ علیہ یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہیں، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور الحمدللہ اس کے باقی اعراض و مقاصد جو ہیں وہ بھی مرحلہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کے کیونکہ اور اختیارات آگے ہمیں اور بہتری ہوگی، انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ یہاں کلاسز ہوگی، پی ایچ ڈی کلاسز میں قرآن کریم کی ہوگی، حدیث کی ہوگی، سیرت کی ہوگی۔ اللہ توفیق دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اصل میں لائٹ جانے والی ہے، مستورات سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آپ